السلام علیکم، میں جواد رضا خان اور میں حسنین سرفراز۔ آج ہم بابا اینڈ بوائے کے اس ایپیسوڈ میں بات چیت وہ کریں گے جو میری جتنی بھی ڈاکیومنٹریز ہیں ان میں وقتاً فوقتاً اس کا ذکر ہوا ہے، اور وہ آپ لوگوں سے کافی فیملر اب وہ کانورسیشن، وہ ٹرمنالوجی بن چکی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صوفی واریئرز۔ جلدی صوفی واریئرز کو ہم نے بہت ساری چیزوں میں کنورٹ کیا، لیکن جو بیسک انگریڈینٹ ہے صوفیزم کا وہ سٹک کرتا ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ۔ ایدر وہ صوفی یا وہ ولی کسی اچھے عادل حکمران، انصاف پسند حکمران کو سپورٹ کرتا ہے، بوتھ ان دا ٹرمز آف دعا، گائیڈنس، یا پھر وہ خود تلوار لے کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ وہی کرتا ہے جو کہ ایک جنگجو کرتا ہے، جس لیے ہم اس کو صوفی جنگجو یعنی صوفی واریئر کہتے ہیں۔ اگر ہم صوفی واریئر کی بات کر رہے ہیں تو اولیاء کرام نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کیا ہے اس کے کہیں نہ کہیں جا کے جو دھاگے ملتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملتے ہیں۔ رحمت للعالمین تھے لیکن غزوات لڑی انہوں نے، یعنی جہاں انصاف قائم ہوتا تھا تبلیغ سے انصاف قائم کیا، اور جہاں تلوار سے انصاف قائم ہوتا تھا وہ بھی قائم کیا۔ کیوں حسنین، آپ اس کو کیسے، ولیوں کو کیسے کنیکٹ کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سنت سے؟ بالکل سر، اس میں جب آپ نے بات کی صوفی واریئر کی تو یہ کانسیپٹ بھی عین سنت رسول پہ ہی ہے۔ رسول اللہ رحمت العالمین، جس طرح آپ نے بات کی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن ان کو بھی غزوات لڑنی پڑی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ صرف باتوں سے حل نہیں ہو سکتے، اور ہر وقت رحمت اور ہر وقت امن کی بات نہیں ہوتی۔ اگر انصاف قائم کرنا ہے تو تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم جو کانسیپٹ آپ سے ملنے سے پہلے میرا صوفیزم کو لے کے کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ صرف ایک درویش لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں یا اپنے مراقبوں میں مصروف ہیں، لیکن پھر جب آپ سے ملا اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ صوفی وہ لوگ ہیں یا تو وہ خود تلوار اٹھاتے تھے یا جنہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہوتے تھے۔ تو میں اس میں اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ ذکر کروں گا، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ صوفیزم اور واریئر یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ لگتا ہے لوگوں کو کہ صوفی بھی واریئر ہو سکتے ہیں۔ تو اقبال اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اقبال کہہ رہے کہ اپنی خودی کو کمپرومائز نہ کرو۔ اگر آپ یہ کہ امن کی بات اور بس یہ ہے کہ محبت قائم رہے، اور جب جنگ چل رہی ہے، جب محاذ ہے، تو اس وقت پہ آپ اپنی نمازیں گن رہے ہو اور اپنے نوافل گن رہے ہو، تو ان عبادتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سب سے بلند عبادت یہی ہے کہ آپ جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے مال و جان کو لے کے آگے بڑھو۔ تو جو صوفی واریئر کا کانسیپٹ ہے یہ میرے لیے بھی بڑا یونیک تھا، پہلے تو مجھ سے ہضم نہیں ہوا، میں نے کہا یہ دو کانسیپٹس کیسے جوڑ رہے ہیں، لیکن جو سیکھتا گیا، سمجھتا گیا اور پھر ان لوگوں کو پڑھتا گیا تو پتہ لگا کہ یہ تو سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر ایک صوفی واریئر نہیں ہے تو وہ اس کی پھر پیری مریدی وہ کس کام کی ہے؟ کیونکہ انصاف کے لیے تو آپ کو قلم سے بھی آگے بڑھنا ہے، علم سے بھی آگے بڑھنا ہے، لیکن سب سے ضروری ہے کہ عمل ہو، اور وہ عمل جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قابل قبول ہو۔ جب میں صوفی واریئر پہ بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ایک ایسی ہستی کا آتا ہے جس کو افغانستان میں بہت زیادہ عزت و تکریم ہوئی، اور وہ تھے احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی کا مراٹھوں کے خلاف ایک بہت بڑا جنگ کا محاذ انہوں نے کھولا تھا، اور اس میں بڑی اچھی فتح حاصل کی تھی جو کہ آج تک جس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب احمد شاہ ابدالی آخر پہنچے کیسے تھے ساؤتھ آف انڈیا، اینڈ وائی ہی فاٹ دیٹ، یہ ایک بڑی ہی ایسی کہانی ہے جس میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر اچھی سوچ کے پیچھے ایک اچھا ولی موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں حسنین، آپ کا علاقہ جو ہے پشاور، میاں عمر چمکنی، بالکل میاں عمر چمکنی کے مزار پہ میں نے ایک ولاگ بھی کیا، حسنین سے ڈسکس کیا۔ میاں عمر چمکنی ایسے ولی تھے جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بائی آرڈر بھیجا تھا ساؤتھ آف انڈیا مراٹھوں کے خلاف لڑنے کے لیے، کیونکہ
ان کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ وہاں پر وہ انصاف قائم نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ احمد شاہ ابدالی جب پہنچتے ہیں ان کے پاس تو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ دس از دا ٹاسک، یو ہیو ٹو گو دیئر، فائٹ اٹ آؤٹ، اور مسلمانوں کو ان کو انصاف پہنچائیے۔ اب یہاں پر لوگ کہیں گے کہ جی وہ ٹھیک ہے، ان کو پتہ تھا، انہوں نے دعا کی اور احمد شاہ ابدالی نے جا کے فتح کر لیا۔ نہیں، تقریباً 3,500-4 ہزار گھوڑے ود گھوڑ سوار اینڈ ود دی ایمونیشن آف دیٹ ٹائم، تلوار، نیزے، بھالے، وہ سب دے کے میاں عمر چمکینی نے احمد شاہ ابدالی کو بھیجا، جن کو آج کل ابدالی بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، افغانستان کے پائنیئر ہیں۔ اب اس قسم کا جب ہم صوفی واریر دیکھتے ہیں، یہ وہ والا سٹیج ہے جہاں وہ پیچھے بیٹھ کے پورے ایمونیشن کو، پوری لوجسٹکس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں، ساتھ وہ طریقے بتا رہے ہیں جس طرح انہوں نے جیتنا ہے احمد شاہ ابدالی نے۔ اس سے بھی آگے بھی بات چلتی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہو حسنین کہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے صوفی واریر کا، اسی طرح سے یہ جنگیں لڑی گئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا بھی ہے جو کہ ہر انسان کا اپنا بھی ہوتا ہے، گلوری کا شوق ہوتا ہے، اور اس گلوری کے شوق میں وہ زمینوں کو فتح کرتا ہے۔ اگر ہم احمد شاہ ابدالی اور میاں عمر چمکینی کی بات کریں تو آپ کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثرات ہوں گے؟ بالکل سر، اگر ہم دنیا کی تاریخ کی بات کریں تو موسٹلی جو لوگ جنہوں نے فتح کیا ہے پہلے تو اپنی گلوری کو ہی دیکھتے تھے۔ سکندر اعظم کی بات کر لیں، مختلف چنگیز خان کی بات کر لیں، تو وہ اب دنیا فتح کرنے کا ایک جو ہے بھوت سوار ہوتا ہے سر پہ کہ ہم نے سب کو فتح کرنا ہے، سارا علم، ساری دولت، سارا مال جو ہے ہمیں چاہیے۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا ڈفرینٹ ہے۔ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو عادل نہیں تھے، پھر ان کی نفی بھی کی گئی ہے، ان کو منع بھی کیا گیا۔ پھر ایسے بھی تھے کہ جو عادل تھے، جس میں آپ نے ابدالی کا ذکر کیا ہے، اس میں غوری بھی آتے ہیں، اس میں غزنوی بھی آتے ہیں، اس میں تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری کوشش یہ تھی کہ انصاف قائم کیا جائے، اور جب وہ انصاف قائم کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور ان مشکلات کو وہ اپنی ہیومن لیول پہ تو نہیں ٹیکل کر سکتے۔ پھر ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ اولیاء کرام آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کا آنا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ عادل ہیں۔ اگر وہ نہیں آتے یا ان کی نفی کرتے، ورنہ کیونکہ ہم نے ہسٹری میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ حکمران تھے جنہوں نے کسی کو قبضہ کرنا چاہا، کہیں پہ حکومت کرنا چاہی، تو ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا ہے انہی درگاہوں سے، انہی مزارات سے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے ولی جس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا جس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آخر اس کی نیت کیا ہے۔ ہم بات کریں حضرت نظام الدین اولیاء کی، جب تم نے بات کی نا حسین کہ بہت سارے ایسے اولیاء بھی تھے جو کہ خلاف کھڑے ہوتے تھے حکمرانوں کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ انصاف قائم نہیں کر رہے۔ ایسی ایک مثال ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی۔ نظام الدین اولیاء جو کہ چشتیانہ فکر کے چوتھے نمبر پہ خلیفہ تھے، اور اس کے بعد وہیں سے بات آگے چلی تھی، اور علاء الدین خلجی اس زمانے میں بادشاہ تھا، بلکہ ان کی کافی عمر تھی، تقریباً 100 سال سے زیادہ ان کی حیات تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی۔ پہلا بادشاہ جو ان کے اس دور میں گزرا اس کا نام تھا علاء الدین خلجی۔ ہی واز اے بیٹر مسلم، ہی واز اے پائس حکمران، اور اسی وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء کی اس کے ساتھ اچھی رقابت تھی۔ اس کے بعد اس کا ایک بیٹا آیا قطب الدین خلجی، اور قطب الدین خلجی کا ایک ٹرن اراؤنڈ تھا حضرت نظام الدین اولیاء سے، لیکن کیونکہ اس کے والد صاحب بڑی عزت کرتے تھے حضرت کی، اس وجہ سے اس نے کافی حد تک ان کے ساتھ دوستی نبھا کے رکھی۔ لیکن جو تیسرے نمبر پہ آیا وہ ایک ایسا ہندو تھا جو کہ مسلمان کنورٹ ہوا تھا، اور اس نے قطب الدین خلجی کا قتل کیا تھا۔ جب وہ آتا ہے تو اس وقت نظام الدین اولیاء اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اینڈ ہی فوٹ لائک اینی تھنگ اگینسٹ دیٹ حکمران۔ اب یہ جو کہانی ہے کہ ایک ولی ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابن الوقت ہوتے ہیں اور ہر حکمران کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسا کنسیپٹ قطعاً نہیں ہے۔ اب اس کو اگر ہم قرآن اور سنت سے اگر دیکھیں کہ ایک ولی کو کبھی کبھی خلاف بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے حکمران کے، وہ کیا مثال ہمیں ملے گی اس میں؟ بالکل سر، یہ بات تو ہمارے کلمے سے ہی ثابت ہے کہ اللہ شروع ہی لا سے کر رہا ہے کہ پہلے ہر چیز کی نفی ہے،
بعد میں اس تک پہنچنا ہے. تو ہم کلمے کو ہی دیکھ لیں تو لا الہ، اللہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے اگر مجھ تک بھی پہنچنا ہے تو پہلے اپنے دماغ سے یہ ساری باتیں نکالنی ہے کہ خدا کی جیسی کوئی ذات موجود ہے. کیونکہ جب پرانے زمانے کے لوگوں کے دماغ میں خدا کا لفظ آتا تھا تو وہ ان بتوں کو اور ان کو سمجھتے تھے. تو پہلے سب کی لا ہے، اس کے بعد جو ہے الہ کی طرف جانا ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ نا کانسیپٹ جو کفار میں ہے کہ جو بھی طاقتور ہوا تو تمام لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. اولیاء قطع ایسے نہیں تھے. وہ اگر کوئی غلط ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جہاد کریں گے. اگر کوئی عادل حکمران ان سے بہتر موجود ہے جو تلوار میں ان سے بہتر صلاحیت رکھتے ہے تو اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو خود تلوار اٹھا لیتے تھے. اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع، کہ وہ علم جس میں نفع ہو، رزقا طیبا و عملا متقبلا. رزقا طیبا کا مطلب ہے وہ رزق جو طیب ہو یعنی کہ پاک ہو، اور وہ عمل جو متقبل ہو یعنی کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو. جب آپ ذکر کرتے ہیں ایکس وائی زی کا تو یہ چیز بڑی ریلیٹ کرتی ہے اس سے کہ ایک ولی ان تین چیزوں کو میک شور کرواتا ہے ایک عادل حکمران سے. پہلی علم نافع، کہ وہ علم جو بانٹ رہا ہے اس کے تھرو، کیونکہ وقت کے جو بھی حکمران ہوتے ہیں انہی کی بات سنی جاتی ہے، ان کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلے وہ نفع ہی دیں، نقصان نہ دیں. تو علم نافع پہ بڑی جو ہے گرفت کرنی ہوتی ہے. دوسرا رزقا طیبا، کیونکہ آپ رزق جب ایک غریب آدمی ہے وہ کما رہا ہے، وہ اس کے لیے وہ بھی کرپشن کر سکتا ہے، وہ بھی چوری کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑے لیول پہ اگر کوئی کرپشن کر سکتا ہے تو حکمران کر سکتا ہے. تو رزقا طیبا کا سب سے بڑا چیلنج حکمران کا ہی ہوتا ہے کہ وہ کیسے پاک رزق تک ہی رہے گا. تو اس کو بھی انشور کرنے کے لیے ایک ولی اس کی مدد کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کر عملا متقبلا، کہ اس کی تلوار چل رہی ہے تو مظلوم پہ تو نہیں چل رہی، ظالم پہ ہی چلے. تو اس چیز کو بھی دیکھتا ہے. تو ان تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو دعا ہے نا، یہی دعا پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو تین طرح کے خوف ہوتے ہیں. ایک خوف اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مر نہ جائے، موت کا خوف ہوتا ہے. دوسرا خوف اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزق ختم نہ ہو جائے یا رزق کہاں سے آئے گا. اور تیسرا جو خوف ہے کہ اس کی عزت ذلت کا سوال ہے. جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو وہی اسٹینڈ آؤٹ کر کے ایک عادل حکمران بنے گا. تذکرۃ الاولیاء کے اندر میں نے حسنین یہی باتیں پڑھی اور میں نے اتنا انجوائے کیا اس ساری بات کو کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب چیلنج دیا گیا تو سارے مریدین، ان کے مریدین ہندو بھی تھے، ان کے مریدین دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، صرف مسلمان نہیں تھے، کیونکہ انٹرفیتھ ہارمنی پہ وہ بلیو کرتے تھے. تمام مریدین اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تلواریں نکال لیں، کیونکہ بادشاہ وقت نے جو تیسرے نمبر پہ تھا، جو کہ قطب الدین خلجی کے بعد آیا تھا، اس بادشاہ نے خواجہ نظام الدین کو چیلنج کیا اور کہا کہ آپ ان کو اٹھا کر لے کر آ جائیں. ایٹ دیٹ ٹائم وہ مرید سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھر وہ تیسری بات کہ یہ جو جان ہے نا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت ذلت یہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے کہا تم لوگ آرام سے بیٹھو، میں جاؤں گا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ وہ ساری چیزیں جو پریکٹس کرتے رہے ہیں، ان کو ولیوں نے پریکٹس کر کے ہمیں دکھایا ہے. انہی ولیوں کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ابھی بھی مسلمانوں کی تعداد اس آزاد مملکت پاکستان سے زیادہ ہے، یا مور مسلمز، اور وہ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ ولیوں نے وہاں پہ جس طرح کی حدیث و قرآن میں آیتیں ہیں بالکل اس طرح کا ڈسپلے کر کے دیا ہے. اب اگر ہم ابدالی کے بعد جن حکمرانوں کو سپورٹ کیا ولیوں نے، اس میں ایک بڑا نام آتا ہے حضرت شہاب الدین غوری کا. حضرت شہاب الدین غوری، سلطان شہاب الدین غوری واز somebody جو کہ بہت بڑا حکمران تھا. اور یہاں پر قریبی مقبرہ ہے اور ہم نے اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بھی کی تھی چھوٹی سی. شہاب الدین غوری کو اگین کون بلاتا ہے انصاف قائم کرنے کے لیے ایک ہندو راجا کے خلاف؟ اجمیر شریف، خواجہ معین الدین چشتی. اینڈ the way he guided it was a classic story. کیسے ان کو بلایا، اس کے بعد وہ جنگ لڑی، وہ جنگ جیتی غوری نے، اور بہت مشکل جنگ تھی. 1,00,000 سے کہیں اوپر وہ تھے جو ہندو مہاراجا کے ساتھ تھے سپاہی، اور 30,000 کا لشکر تھا سلطان شہاب الدین غوری کا، لیکن شکست فاج دی. اچھا، اس کا بھی بڑا مزیدار ایک بات ہے کہ انٹیلیجنس بھی دی گئی، بتایا گیا کہ کہاں ان کی ویکنیسز ہیں. اور انڈیا ٹوڈے کے آرٹیکلز میں اکثر آتا ہے کہ واز خواجہ معین الدین چشتی اے سینٹ اور اے اسپائی. تو یہ بالکل وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا صوفی واریر.
صوفی ایک صوفی واریر جب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ انٹیلیجنس گیدرنگ نہ کرے اور اپنے جو ٹیکٹیکل پلانز ہیں جو حکمران کے جو انویڈر کے اس کو سپورٹ نہ کرے. سر اس میں تو ایک حدیث ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ والی بات ہو گئی کہ اولیاء کرام کا جو مین کانسیپٹ ہے کہ جب وہ ان کا کوئی مرید ہو جاتا ہے یا وہ کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ حکمران نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ ان پہ اللہ کے راز کھل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح سے ان کے قریب ہوتا ہے, قرب زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کی, تو وہ اس معاملے میں مدد کرتے ہیں. تو یہی کانسیپٹ کفار کو سمجھ نہیں آتا کہ آیا یہ لوگ کیا تھے, اسی لیے بڑا چن کے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز حسنین بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ملٹری کیمپین اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے 3 بڑے فیزز ہوتے ہیں. ایک اس ملٹری کیمپین سے پہلے گراؤنڈ بنانا اس علاقے کے اندر کہ انویڈر آئے اور ملٹری کیمپین سکسیزفل کرے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایگزیکیوشن, جب وہ اٹیک کرتا ہے اور فزیکلی انہیلیٹ کرتا ہے یا ان لوگوں سے سرنڈر کرواتا ہے. اور تیسرا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب وہ ری آرگ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو, یعنی وہ لوگوں کو اپنے حساب سے ٹیم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ انصاف قائم کرنے آئے. ان تینوں فیزز میں صوفی جنگجوؤں کا بڑا گہرا ہاتھ ہوتا ہے. اگر ہم خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں ہی دیکھ لیں تو انہوں نے یہاں پر آ کر چلا کاٹا تھا حضرت داتا علی حجویری کے پاس لاہور میں, اور اس کے بعد اجمیر گئے تھے. اجمیر میں انہوں نے بہت سارے ہندوؤں کو مسلمان کیا. اٹس ناٹ کمپیلنگ, اٹ واز بائی شیئر موٹیویشن کہ لوگ ادھر مسلمان ہوئے. یہ وہ فیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیفور دی وار. آپ کو اندازہ ہے کہ کس نے پورا ایڈریس دیا تھا کہ قطب الدین ایبک ول بی دا خلیفہ, ول بی دا بادشاہ آف سلطان اوور ہیئر ان انڈیا. اٹ واز خواجہ اجمیر شریف. تھرڈ فیز ری آرگ, خواجہ معین الدین چشتی نے خود ڈائریکٹ کیا سلطان غوری کو کہ اگلا حکمران ہوگا قطب الدین ایبک. خاندان غلامہ کی داغ بیل رکھتی, یعنی وہ جو جس سوشل سسٹم سے لڑ رہے تھے نا اجمیر شریف والے, وہ تھا ہندوؤں کا, کشتریا, شودرا, برہمن. اس سوشل سسٹم کی کمپلیٹ منافی کر دی, کمپلیٹ ڈینائی کر دیا جب ایک خاندان غلامہ یعنی غلاموں کے خاندان سے ایک بادشاہ بنا دیا. دس از شیئر گائیڈنس, دس از ہاؤ صوفیز ہیو بین گائیڈنگ دا پیپل. اب اس کی مثالیں ہمیں بہت ساری جگہ حضرت بلال کی فارم میں ملتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عشق, اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد اذان میں وہ بات نہ رہنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار حضرت بلال حبشی کو یاد کرنا. یہ سب چیزیں بھی اگر تم اس پہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دو تو کیسے لے کے آؤ گے اس کو؟ بالکل سر, وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی. تو بات وہی ہے کہ اگر اس کے اصل مقصد کو نکال دیا جائے نا تو بات تو پیچھے کچھ بچتی ہی نہیں ہے. اب میرا اس میں ایک کاؤنٹر کویسچن ہے آپ سے کہ بیفور میٹنگ یو اینڈ ڈسکسنگ دس ٹاپک کہ صوفی واریئرز بھی ہوتے تھے, میں بہت مزارات پہ گیا ہوں لیکن میں نے کبھی یہ کانسیپٹ دیکھا نہیں. میں نے یہی دیکھا کہ بھئی یہ وقت کے اپنے جو ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ان کی کرامتوں کا زیادہ ذکر ہے, ان کی باقی چیزوں کا بہت ذکر ہے, لیکن جو یہ پوائنٹ ہے کہ بھئی اپنے عادل حکمرانوں کی مدد کرتے رہیں, یہ میں نے کہیں سننے کو مجھے نہیں ملا. اور وہی بات ہے کہ وہ جو بھی کرتے رہے ہیں وہ عین سنت کے مطابق ہے. اس کے بعد آنے والے دور میں خلیفہ وقت کی مدد جو ہوتی رہی ہے تو وہ تو اسلام کی جو بالکل اسٹارٹ کی ہسٹری ہے بالکل اسی کو ریپلیکیٹ ہر دور میں کرتے ہیں صوفیہ. لیکن آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے اور بڑی کتابیں چھانٹنی پڑتی ہیں, تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ کس کا تعلق کس کے ساتھ تھا اور کس نے کس کو گائیڈ کیا. ادروائز تو یہ ایک رینڈم ہی لگتا ہے. تو میرا یہ کویسچن ہے کہ یہ کیوں اتنا عام نہیں ہے اور آپ کیسے اس تک پہنچے تھے؟ میں نے جب کریشن آف پاکستان کو غور سے دیکھا نا تو مجھے ادھر بھی صوفی واریئرز نظر آئے. اور یہ بالکل ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بلکہ پہلے جہاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. غوث پاک کی اولاد, پیر آف فانا, فائٹنگ ہیئر, عربی نسل, انڈر کمانڈ ٹرائبس پشتون, اور یہاں پہ جہاد کشمیر لڑتے ہیں پورا. اور آج جب میں جاتا ہوں ان کے مزار پر تو یقین کرو جو صوفی واریئر کا جو مزار میں دیکھتا ہوں اس کا ماحول بالکل مختلف. میں تو اس کو سیکنڈ کروں گا آپ کی بات کو, کیونکہ ہم جتنے بھی ایسے واریئرس کے گئے, شاہدانہ شاہد کر لیں بات, خوشحال خان خٹک کی بات کر لیں, تو وہ ان کا ایک مزاج ہی الگ نظر آتا ہے. وہاں مجھے رونق کم نظر آتی ہے لیکن وہاں خود ہی
بول رہی ہوتی ہے ہر دیوار پہ. خوشحال خان خٹک تو ٹپیکل وہ ایگزامپل ہے کہ جو اکبر بادشاہ کے ساتھ پہلے بہت گھلے ملے رہے, اس کے بعد جب دین الہی کا دور دورہ آیا تو پھر پشتونز اپنے ریلیجس کلچر سے بہت زیادہ جڑے ہوئے رہتے ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ خوشحال خان خٹک نے دین الہی کے اگینسٹ پھر وہ کھڑے ہو گئے. اکبر بادشاہ ہیڈ no chance in front of خوشحال خان خٹک, and that's the way صوفی warrior behave. جب تک وہ سمجھتا ہے کہ حکمران صحیح لائن پہ چل رہا ہے وہ ساتھ دیتا ہے, لیکن جب اس لائن پہ نہیں چلتا تو پھر وہ تلوار اٹھاتے ہیں. اور خوشحال خان خٹک کو نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان میں بھی ٹاپ صوفی واریر مانا جاتا ہے. تو ان کے نیشنل پوئٹ ہیں ایگزیکٹلی, اس کا وہ بڑا یہ یقین مانے کہ ہم جب گئے تھے خوشحال خان خٹک کی مزار پہ, تو جو وہاں پہ ان کی ایک بورڈ لگایا ہوا ہے قبر پہ جو ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں افغانستان سے لا کے رکھا گیا. مطلب کہ ان کی اتنی محبت ہے کہ اسی لیے وہ جو ہیں جوگ در جوگ آتے ہیں, کیونکہ ان کی ساری تاریخ ہی اس طرف ہے, ان کے تمام بڑوں نے اسی طرف رخ کیا ہے. سر ایک کویسچن ہے میرا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جہاد کے ایلیمنٹ کو تھوڑا سا مس کرنے کے لیے ہم نے ان اولیاء کی وہ باتیں جو ہے زیادہ ذکر نہیں کی, اپنی عوام کو بس یہی بتایا کہ ان کا عرس ہے اور ان کے ہاں لنگر ہے اور یہ چیزیں ہیں, تو ان کی صرف سافٹ سائڈ دکھاتے رہے, اور کہیں جہاد کے کانسیپٹ کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے, کیونکہ ایک حدیث یہ ہے کہ جو ہے عمل 3 درجوں میں ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں کسی کو, دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے روکیں, اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں برا کریں, اور یہ عمل کا سب سے نچلا درجہ ہے. تو اسلام ایک مسلمان کا تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے روکتا ہے, اور ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے کہ وہ زور بازو لگاتا ہے, تلوار اٹھاتا ہے. تو کہیں اس چیز کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے کہیں یہ کوئی کانسپریسی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو سافٹ کر کے دکھانا شروع کر دیا ہے کہ بس تو جی وہ تو محبت اور امن کی بات کرتے تھے, حالانکہ محبت اور امن سے سب کچھ نہیں ہو پاتا. کانسپریسی میں اگر لفظ استعمال کروں گا نا تو لوگ اس کو اندر کانسپریسی سمجھنے لگتے ہیں, لیکن میں اگر اپنا مشاہدہ بتاؤں آپ کو حسین, تو میں نے کبھی بھی کسی بھی US ایمبیسی کے ٹاپ بندے کو خوشحال خان خٹک کے مزار پہ نہیں دیکھا, لیکن ہاں میں نے اس کو بھنگڑا ڈالتے ہوئے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے. ایسا چاہے وہ لال شہباز قلندر ہوں جو کہ ہی himself was a very top quality of صوفی تھے, لیکن آپ نے جو پروجیکٹ کیا جاتا ہے نا ویسٹ میں, پیس صوفیزم کے ساتھ بالکل ہے, اٹ از لائک دیٹ, کیونکہ انٹرفیتھ ہارمنی اس سے زیادہ دنیا میں کسی مذہب میں دیکھی ہی نہیں گئی. لیکن ساتھ ساتھ اس کو پروموٹ کس طرح کیا جاتا ہے, آپ جتنے بھی US ایمبیسی کے بھی اور ایون انگلینڈ کے جو ہائی کمشنرز ہوتے ہیں, دے آر ٹریولنگ اینڈ ٹاکنگ مور اباؤٹ قوالی اینڈ دے آر مور ٹاکنگ اباؤٹ بھنگڑا اینڈ وہ وجدان کی کیفیت اسی قسم کی بات چیت ہوتی ہے. وہ بات زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو, امت کو نہ بدلو. میں نے یہ بہت دیکھا ہے, کچھ ایسے کوٹس بہت چلتے ہیں مارکیٹ میں جو جوڑ دی جاتے ہیں رومی سے یا کسی ایسے لوگوں سے, کہ میں نے جیسے ایک کوٹ میں جو پتہ لگا تو آئی واز ویری امیزڈ کا, یہ اپنے بچپن سے سنا ہے کہ پہلے میں جو تھا کہتے ہیں کہ میں سمجھدار تھا تو میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا, آج میں عقل ہوں تو خود کو بدل رہا ہوں. اور مجھے ریسنٹلی پتہ لگا کہ یہ رومی کا کوٹ ہے ہی نہیں, یہ ایک رومی ایک انگلش رائٹر ہے جس نے رومی کے نام پر اس طرح کے کوٹس لکھے ہیں جس میں زیادہ جو ہے انڈیویجویلٹی اور سیلفشنس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ حالانکہ دیکھا جائے تو مسلمان تو گلوبل ہے, ہم اگر حضرت عمر کو جانتے ہیں تو اس لیے جانتے ہیں کہ ان کی گلوبل اپروچ تھی, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا ذکر جو ہے ہر قوم میں ہے, پرانی صحیفوں میں ملتا ہے کہ ایسا ایک آخر الزمان کا نبی آنے والا ہے. تو یعنی کہ وہ گلوبل اپروچ تھی, اور مسلمان جو ہے اس کو تو کہا ہی گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے پاکستان میں بیٹھے ہیں اور برازیل کے اندر بھی اگر کسی ظلم ہو رہا ہے تو اس کا بھی آپ کو پوچھا جائے گا, کیونکہ آپ اگر اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو پہنچنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہماری تو گلوبل اپروچ تھی, مسلمان تو پیدا ہی اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ گلوبل اپروچ رکھے, لیکن اس کو اپنے آپ میں مگن کر دیا ہے. وہی اقبال والی بات کہ وہ ذکر نیم شبی اور مراقبے جو کہ ضروری ہیں لیکن اسی میں پھنسا دیا ہے. وہ خود ہی جو ہے, جیسے اب آج کی میں اگر حالات کی بات کروں, یہ میرا کویسچن ہوگا آپ سے, ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کون جو ہے وہ صحیح ہے کون غلط ہے, اور آج تو میڈیا کا دور ہے, آج تو پھر بھی ڈکی چھپی بات کی جاتی ہے. وہ دور جب تھے جہاں سامنے فوجیں کھڑی ہوتی تھی, اس دور میں جب جو ہے آپ دیکھیں کہ حق کی طرف کھڑا ہونا ہے یا باطل کی طرف کھڑا ہونا ہے تو یہ ضروری تھا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بات تو امن سے ہو ہی نہیں سکتی, ہر چیز ٹیبل ٹاک پہ ہو ہی نہیں سکتی, کچھ چیزوں کے لیے آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے یا اپنے حق کے لیے نکلنا پڑتا ہے. یو آئیدر سرینڈر اور یو فائٹ ٹل یور ڈیتھ. تو اس کانسیپٹ کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, اور اس صوفی جو آپ بات کرتے ہیں واریر کانسیپٹ, وہ اس میں کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟ دیکھو, یہ ہم
انسان کے ارتقاء کی بات کر رہے ہیں, ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں انبیاء کرام کی, ہم بات کر رہے ہیں ولی اللہ کی, کہ ایک ہی چیز, ایک ہی نقطہ ہے جس پہ سب متفق ہیں اور جو کہ ہمارا سٹارٹ ہے اور ہمارا اینڈ ہے. ہم نے دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے. دس از دا پرپز آف ہیومن بینگ. اگر وہ پرپز کوئی نہیں حل کر رہا تو میں اس کو نہ صوفی مانوں گا, نہ میں اس کو واریر. ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. تو جہاں آج کے پولیٹیکل دور میں بھی جو ٹرموائل میں جو حق کے ساتھ کھڑا ہے اس کو لڑنا پڑے گا. He has to fight. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر میں بیٹھ کے سب کچھ مل جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سیلفشنس ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی میری روٹی چل رہی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی وہ پرابلم ہے جس سے آگے نکلنا ہوگا. ہماری روٹی چلے نہ چلے, ہم نے من اصل قوم سوچنا ہے, من اصل امت سوچنا ہے. اینڈ دیٹس دا کرکس. انصاف قائم کرو گے وہ سب کچھ بہترین معاشرہ چلے گا. یہ سب چیزیں دیکھا نا حسین, کنیکٹڈ کس چیز سے ہیں؟ رزق کے ساتھ. ہم پریشان ہوتے ہیں نا, ہمیں رزق نہیں ملے گا. بابا فرید کا کال وہ تم سے ڈسکس کر رہے تھے, وہ بتاؤ ذرا. اچھا سر, اس میں بڑے مزے کا ذکر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں, اس پہ بات ہو رہی تھی نا. تو بابا فرید سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 6 رکن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 6 رکن تو نہیں ہے, 5 رکن ہیں. تو ایک شخص ان سے اس بات میں بحث کرنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ 6واں رکن کون سے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ 6واں رکن جو ہے وہ رزق ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی سے رزق چھین لیں گے نا تو پہلے 5 رکن بھی اس سے جاتے رہیں گے. ہمارے اس معاشرے میں کہتے ہیں نا, کسی معاشرے کو بھی تنگ کرنا ہے نا تو ان کو اسی رزق کی دوڑ میں لگا دو. وہ اسی چیز میں رہے کہ اس کا رزق انشور ہوتا رہے. تو وہی بات ہے کہ یہ سب سے بڑی, اسی لیے اللہ نے آزمائش بھی رکھی کہ یہ رزق از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ روٹی, از اباؤٹ آپ کا مال, آپ کی سوشل سیکیورٹی, آپ کا گھر, گاڑی, یہ سب رزق میں ہی آتا ہے. جو انسان تلاش کرے کہ بھئی ملک کے حالات جیسے بھی ہوں, میری گاڑی لیٹسٹ ہونی چاہیے, میرے گھر میں پانی, بجلی سب کچھ آنا چاہیے, چاہے باہر روڈ پہ کچھ. ہم تو یہ ہے کہ ہم اپنا گھر صاف کر کے بھی روڈ پہ جو ہے وہ گند پھینکتے ہیں کہ اب روڈ میرا حصہ نہیں ہے. تو یہ رزق کا کانسیپٹ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ واللہ خیر الرازقین. اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے کہ واللہ, کہ خیر کا رزق صرف اللہ دے سکتا ہے. تو بابا فرید کا ایک اس میں شعر بھی ہے کہ تو کی جانے یار فریدہ, روٹی بندہ کھا جاندی ہے. روٹی بندہ کھا. تو کہ مطلب کہ روٹی جو ہے وہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اسی چیز سے نکلنا. اب موت کا تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس نے آنا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہر بندہ اس کو نگلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ایونچولی اس نے آنا ہے. لیکن جس چیز کی دوڑ میں ہم ہیں وہ رزق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, سامعین اس کو پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کریں گے ود 2-3 sentences, کہ جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ہم اس کے پیچھے پھر رہے ہیں. اور جس چیز کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے, انصاف قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی زمین پر, اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. اور یہی صوفی واریئرز کیا کرتے تھے. صوفی واریئرز پہ ہم بہت باتیں کریں گے, اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.